کہ ہمیں ایک بڑی جلدی 15-20 سال کے بعد ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس چلا گیا. ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے، کیونکہ ان کے اندر سیلف ورتھ کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے. لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈپینڈنسی سنڈرم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں، جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں، یعنی ہم اچھے غلام بن جائیں. میں جب پہلی دفعہ، میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو میرے سینئر پلیئرز جو تھے، میں تو 18 سال کا تھا، میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا، تو میرے سینئر پلیئرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. یعنی وہ اتنا ایک کمپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں سکتے. یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ. کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں ایجاد کرتے؟ کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس لگاتے؟ جس طرح یہ مائکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے، یہ ان کی میں ورتھ دیکھ رہا ہوں، ہمارا سارا بجٹ سال کا 40-50 ارب ڈالر ہوگا، 60 ارب ڈالر ہوگا. اس کی ایک کمپنی کی ورتھ 2000 ارب ڈالر ہے. کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انوویشن اس طرف نکل گئے ہیں، اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی، ہم کاپیز بن گئے ہیں، ہم کاپی کرتے ہیں. تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت پہلے میں ابھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کے پی میں، تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آرٹ اینڈ نو یونیورسٹیز کوالٹی کی. مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے، اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی اور پھر کہتے ہیں دا ریسٹ از ہسٹری. تو اب ہے ٹائم کہ ہم اسی راستے پہ جائیں جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا. اور بدقسمتی سے ہمارے جو قائد اعظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگا دینا تھا. وہ راستہ ہے اب کہ پاکستان اب اپنا راستہ بنائے، ہم اپنے ذہنوں کو آزاد کریں کہ ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے، ہم ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ہم نیا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنا راستہ. اور وہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی سے، نالج اکانومی سے، وہ تعلیم سے آئے گا. ہماری دو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. ایک کہ ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، ایک ینگ آبادی ہے. دوسرا ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے او لیولز اور اے لیولز میں بچوں کی پرفارمنس، تو اس دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن پاپولیشن ہے وہ ٹاپ 3-4 ایکیڈیمکلی جو ٹاپ پہ جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کے ٹاپ کے اوپر پاکستانی 3-4 ان ایتھنک مائنورٹیز میں سے. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے. آج یہ جو فوقشلے، اس کو ذرا لوگوں کو یوز ٹو ہونا پڑے گا، فوقشلے، لیکن یہ بڑی ٹاپ ان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں آسٹریا میں. ان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، اور ہمارے بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم سی پیک میں بالکل اب سیکنڈ فیزز میں جانے لگے. پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی، سڑکیں تھیں اور پاور اسٹیشنز تھے. اب ہم اس کو اسپیشل اکنامک زونز، وہ جو بھی ابھی ہم نے رشا میں جو بھی کے پی میں شروع کی ہے، تو وہ شروعات ہے. تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹریل ریلوکیشن، ٹیکنیکل ہیلپ وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگی. لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے. جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں، اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے. اور یہاں جو کولیبریشن کیا ان کے ساتھ 5 چائنیز یونیورسٹیز اور 3 آسٹرین. یہ آسٹریا دنیا میں مانے جاتا ہے انجینئرنگ کے اندر، اور چائنا
ساری ان ٹیکنالوجیز پہ اوپر جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے, پختونخوا کے لیے نہیں, یہ ہری پور کے لیے نہیں, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. ڈاکٹر صاحب میری آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو 2 سال گزرے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ پاور میں آئی تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے, کیونکہ ایک سروائیول کی گیم تھی, ایک ہم اپنی اکانومی سٹیبلائز کر رہے تھے. پہلا سال تو وہی گزر گیا اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں. دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کووڈ آ گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں. اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدھر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنا ہے. اور میری جو سب سے پہلا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکوری یونٹ, یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکور کرتے ہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیں, کیونکہ جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی. یہ بڑی آپ نے اچھی ایڈوانٹیج دی, اگزامپل دی سنگاپور کی, کہ سنگاپور کے 50 لاکھ ہوں گے, 60 لاکھ لوگ ہوں گے سارے, ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, اور وہ 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لی کوان یو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف, اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرانکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا. پہلے تو ان کا بھی ربر اور ٹن کی ایکسپورٹس تھیں, اور انہوں نے پورا پلان کر کے پہلے اسمبلی پلانٹس بنائے, پھر الیکٹرانکس کو اسمبلی پلانٹس کاٹیج انڈسٹری بنایا پہلے, کہ گھروں میں لوگوں نے اسمبلی الیکٹرانکس کی شروع کی, اور پھر دیکھتے دیکھتے 80 ارب ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی. تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے, ہمیں پورا بحیثیت قوم ایک اب نالج اکانومی کی طرف جانا ہے. اور وہ یہ جو آج یہ انسٹیٹیوٹ, اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی, کیونکہ ہمیں یہ اس میں پختونخوا کی گورنمنٹ نے پوری طرح کوآپریٹ کیا. میں تو کوچ تھا, کیپٹن تو نہیں تھا اس وقت, کیونکہ چیف منسٹر سے ہمیں کنونس کر رہا تھا, اور پرویز خٹک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے, کیونکہ مشکل ہوتا ہے, اتنے زیادہ پہلی بجٹ چھوٹے ہوتے ہیں, اس بجٹس میں سے اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور پھر لوگ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے تو 5 سال ان کے سے پہلے بن جائے, تاکہ وہ الیکشن سے پہلے بنے, اور وہ پھر اس کو دکھا کے تو اگلا الیکشن جیت سکے. تو اس طرح کی انسٹیٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جسٹیشن تھا, بڑی میں داد دیتا ہوں پختونخوا کی حکومت نے کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا. اور یہ آج شاید وہ ایک سٹیپ لیا ہے جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کیے پختونخوا کی گورنمنٹ نے, یہ سب سے بہتر ٹائم ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے کام کیا. تو میں سب کو اکنالج کرتا ہوں. میں وہ آپ کے جو وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تو میں انہوں نے کیا کہا, مجھے بھول ہی گئی انگریزی. I want to take this opportunity to thank people sitting in China and in Austria. I want to thank them for the cooperation and the way they have helped us in setting up this institute and for future cooperation. So I want to thank you, and from our side, from the Pakistani, from me as the Prime Minister and my country, we want to welcome you to Pakistan. Whenever you have time, please come over. You will be our honored guests. Thank you.